بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی جیت ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ جو اتحادیوں کے خلاف لڑ رہا تھا اس کو سقوط ہوا، جس کے نتیجے میں پھر یہ مصر اور شام کے علاقے سلطنت عثمانیہ اوٹمن امپائر کے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہ برطانیہ، جس کو برطانیہ عظمیٰ کہا جاتا تھا، برطانوی سامراج جو ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا اور ہندوستان پر بھی وہ پچھلے 2 صدیوں سے 1.5 صدی سے حکومت کر رہا تھا، اسی کے زیر نگی پھر یہ مصر، شام اور فلسطین کا علاقہ آیا، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی اس علاقے پر، ارض مقدس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور برطانیہ کے زیر نگی رہا۔ 1917 کا ہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں وہ مشہور ڈکلیریشن برطانیہ کی طرف سے دیا گیا یہودیوں کو کہ ہم تمہاری یہاں پر ایک چھوٹی سی یہودی ریاست قائم کریں گے۔ وہ یہودی کے جو پچھلے 1200 سال سے دنیا بھر میں بکھرے پڑے تھے، جگہ جگہ بٹے ہوئے تھے اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، انہیں برطانیہ نے ہاتھ دیا، اور وہ ایک ذلت اور مسکنت جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان پر ہمیشہ کے لیے تھوپ دی گئی، انبیاء کے قتل کی پاداش میں اور انبیاء کا انکار کرنے کی پاداش میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے آخری نبی ہیں ان کو صلیب پر چڑھا دینے کی پاداش میں، یہ ان کو منصہ شہود سے ہٹا دیا گیا، امامت عالم کے منصب سے ہٹا دیا گیا، اور فرما دیا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن ایک وضاحت وہاں پر، ایک استثناء، ایک ایکسیپشن وہاں پر دے دیا گیا تھا قرآنی کی زبانی، کہ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں یہ دوبارہ پھر اللہ کی رسی کو تھام لیں تو پھر ان پر وہی عنایات ہو سکتی ہیں، پھر یہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، یا حبل من الناس، لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہو جائے۔ تو حبل من اللہ کو تو انہوں نے نہیں تھاما، نہ یہ تائب ہوئے، نہ اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا، بلکہ وہی سرکشیاں ان کی جاری رہی۔ حبل من الناس انہیں برطانیہ عظمیٰ کی شکل میں حاصل ہو گیا، اور برطانیہ نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم فلسطین کی سرزمین میں تمہاری ایک چھوٹی سی یہودی ریاست قائم کر دیں گے، اور بہت خفیہ طریقے سے ایک ڈکلیریشن ان کو دے دیا گیا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، یا اعلان بالفور کہتے ہیں، جس میں برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ اس وقت کے آرتھر جیمز بالفور نے، انہی کے نام سے پھر یہ بالفور ڈکلیریشن کہلایا، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی اور لکھت میں ان کو دستاویز دیے کہ ہم یہاں پر فلسطین کے علاقے میں جو اس وقت برطانیہ کے قبضے میں تھا، ہم یہاں پر ایک یہودی ریاست قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد سے یہودی جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ 1917 کے بعد سے یہاں پر آنے شروع ہوئے ہیں، اور عربوں نے بھی اپنی بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا، ان کو یہاں پر آنے دیا، بسایا۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ مظلوم اور مقہور ہیں، تو اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے یہاں پر ان کو جگہ دی، آنے دیا گیا، اور یہاں پر وہی تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے یہودیوں کی کہ جو ہندوستان کے اندر برطانوی سامراج کی ہے، کہ وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر بہت مختصر تعداد میں داخل ہوئے تھے، لیکن آہستہ 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 انہوں نے یہاں کے ریسورسز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں پر اپنی جمعیت اکٹھی کی۔ وہی نقشہ، وہی طریقہ برطانیہ نے یہودیوں کو سمجھایا، اور یہودیوں نے اس پر عمل کیا، اور وہ آہستہ آہستہ یہاں پر فلسطین کے علاقے میں، بیت المقدس کے علاقے میں آ کر بسنا شروع ہوئے۔ تو 1917 میں اس علاقے میں جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہودیوں کی آبادی صرف 8% تھی،
8% آبادی تھی۔ اس کے بعد 1922 میں یہ آبادی بڑھ کر کے 11% ہو گئی، 1931 میں 17% ہو گئی، اور یہاں سے پھر عرب نے اس خطرے کو بھانپنا شروع کیا اور انہوں نے ان کی آمد پر اپنا اعتراض جتایا۔ لیکن چونکہ وہ آزاد نہیں تھے فلسطین کے لوگ، وہ بھی برطانوی سامراج کے تحت تھے، ماتحت تھے، مکمل آزادی نہیں تھی، اس لیے وہ کھل کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور برطانیہ کی شہ پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے 1936 کے آتے آتے یہاں پر یہودیوں کی آبادی 28% ہو گئی، اور 1947 کے آتے آتے یہاں پر یہودیوں کی آبادی 32% تک ہو گئی، اور 1947 کا اور 1939 سے 47 تک کا وہ زمانہ ہے، 45 تک کا، کہ جس میں پھر سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم پیش آئی، جس کے نتیجے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کی جیت ہوئی، اتحادی قوتوں کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ ان دو جنگوں میں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے اندر بے تحاشا لاتعداد انسان مارے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ انسانوں کی اس قدر تباہی اور بربادی کے نتیجے میں پھر بڑی طاقتوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب کچھ اس طرح کے اصول اور ضوابط بنائے جائیں کہ کوئی کسی ملک پر قبضہ نہ کرے، جن ملکوں پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو آزاد کیا جائے، اور کچھ ایسے قوانین وضع کیا جائیں جس میں انسانی اقدار کو رکھا جائے، انسانی حقوق کی آزادی ان کی، اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پوری دنیا میں ہر انسان کو مساوی انداز میں ملیں، اور آئندہ پھر کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے جنگ کرے اور انسانوں کی جان و مال کا اس قدر نقصان ہو جو پچھلی 2 جنگوں میں اٹھانا پڑا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہتر فیصلہ تھا، اچھی پیش رفت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ، اور یہ اس وقت ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات سے بحث کریں کہ اصلاً یہ UN کے نام سے جو ایک اتحاد بنایا گیا، یہ دراصل مغربی طاقتوں کا اتحاد تھا، اور یہ فاتح قوموں کا اپنا اتحاد تھا۔ انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کے یہ اتحاد، یہ الائنس بنایا، اور پھر خواہ نہ خواہ دنیا بھر کو اس اتحاد کو، UN کو ماننا پڑا۔ ایک بڑی تعداد نے ان کی ممبرشپ لی، اس کے ممبر بنے۔ الغرض یہ کہ یہ پھر دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے کہ جس کے بعد پھر 1939 سے شروع ہو کر کے 1944 میں یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اور 1947 کے اندر جو ہے یہ پھر UN بنایا گیا۔ UN یعنی یونائٹڈ نیشنز کے بنتے ہی فلسطین اور اسرائیل کا مدعا، یہودیوں اور اہل فلسطین عربوں کا یہ مدعا جو بہت گرما چکا تھا، اور فلسطین جو ہے، اہل عرب اس خطرے کو بھانپ چکے تھے کہ ہمارے قلب میں ایک یہودی ریاست قائم ہو گئی ہے، ان کو بسا دیا گیا ہے یہ، اور یہ آہستہ آہستہ ہم پر قابض ہو گئے ہیں، اور بڑی طاقتوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ تو فلسطین نے ان سے بڑا اعتراض کیا، آپس میں ان کی مختلف چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، لیکن فائنلی یہ قضیہ جو ایک بڑے قضیے کی صورت اختیار کر چکا تھا، یہ یونائٹڈ نیشنز بننے کے بعد سب سے پہلا مقدمہ جو وہاں پر پیش کیا گیا قضیہ، وہ یہی اسرائیل اور فلسطین کا قضیہ تھا، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہاں پر 2 ریاستیں قائم کی جائیں، ایک فلسطین کے نام سے آزاد فلسطین، اور ایک اسرائیل کے نام سے 2 ریاستیں قائم کی جائیں۔ اور یونائٹڈ نیشنز نے اپنا جو فیصلہ دیا اس میں یہ تھا کہ 54% زمین اس علاقے کی وہ یہودیوں کو دے دی گئی، اور 45% زمین جو ہے وہ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو دے دی گئی۔ یہ بھی دیکھیے کتنا ناانصافی بھرا فیصلہ تھا کہ جو یہاں پر قابض ہو گئے، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان کو 54%
زمین کا حصہ دیا گیا، اور جو یہاں کے اصل باشندے تھے اہل فلسطین ان کو صرف 45% زمین دی گئی، اور 1% زمین وہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے زیر نگی رہی، کہ چونکہ وہ بہت متنازع جگہ تھی جس میں بیت المقدس آتا ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس مانی جاتی ہے، یہود کے نزدیک مقدس ہے، اور وہ یروشلم کا وہ علاقہ ہے جو عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس مانا جاتا ہے۔ اس طریقے سے 1948 میں یہ تاریخی فیصلہ دیا گیا۔ 1948 میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو عربوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا، اور اس دوران اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے، جو ایک بہت مضبوط طاقت بن چکا تھا اور بڑی طاقتوں کی سرپرستی بھی اس کو حاصل تھی، اور انہوں نے عربوں کو شکست دی، اور ایک بہت بڑا علاقہ عربوں کا اس نے اس 48 کی جنگ میں جیت لیا۔ ہمارے نزدیک 1948 کا یہ فیصلہ اور یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے جو تقسیم کی گئی، یہ گو عربوں کو منظور نہیں ہوئی، لیکن ہم اسلامی نقطہ نظر سے اگر سوچیں تو یہ تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جہاں پر ہماری اپنی ذاتی رائے یہ بنتی ہے کہ یہ فیصلہ عربوں کو مان لینا چاہیے تھا، اور دونوں طرف سے ایک امن کی فضا قائم کر دینی چاہیے تھی۔ اور یہ بڑی تاریخی غلطی کی کہ عربوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور اسرائیل پر حملہ آور ہوئے، اس لیے کہ اسلام کا جو اپنا مزاج ہے، جو اس کی اپنی ایک تحریک ہے، وہ بہت الگ ہے۔ اگر اسلام کے اس مزاج کو سمجھ لیا جائے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام حقیقت میں واقعی امن کو چاہتا ہے اور ان مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں پر امن قائم ہو جائے، اس لیے کہ اسلام جو ایک عظیم دعوت لے کر کے اٹھا ہے، انسانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امن بہت ضروری ہے، آپسی اور باہمی تعلقات کا استوار ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ 48 میں یہ دو ملک اسرائیل اور فلسطین کے نام سے قائم ہو جاتے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی قائم تھے، اسرائیل وہاں پر بس چکا تھا اور ایک طاقت بن چکا تھا، تقدیر کا یہ فیصلہ تھا اور اس کو منظور کر لینا چاہیے تھا۔ اور امن قائم ہونے کے بعد جو کام ان کو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے یہود سے اپنے تعلقات استوار کرتے، ان کے درمیان جا کر کے اپنی وہ عظیم دعوت، وہ عظیم پیغام جس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، سابقہ انبیاء پر اور جناب رسول اللہ پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، حیات بعد الممات ہے، اور اسلامی اخلاقیات ہیں، یہ تمام چیزیں لے کر کے یہودیوں کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے دو نتیجے ہمارے سامنے آتے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرتے تو وہ آج ہمارے اپنے بھائی ہوتے، اور اگر دعوت قبول نہ کرتے تو ہم ان پر حجت تمام کر چکے ہوتے۔ یا تو وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے اور دعوت کے انکار کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ ہم حجت تمام کر چکے ہوتے، اور یہی وہ کی پوائنٹ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ نے ہمیشہ سامنے رکھا۔ حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ مستقل تو آپ کی دعوت جاری رہتی تھی، لیکن جنگ میں لڑنے سے پہلے بھی آپ دشمن کو یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کے لو، اس نظام کو مان لو جو ہم لے کر کے آئے ہیں، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، انبیاء کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنی نسبتوں کو درست کر لو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ تو یہی کام 48 کے بعد، اس فیصلے کو مان لینے کے بعد ایک امن قائم ہوتا۔ اس امن کے دور میں اہل فلسطین کو، وہاں کے مسلمانوں کو یہ کام کرنا تھا، لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے، مسلمانوں نے یہ ذہن بنا کر کے رکھ رکھا ہے کہ یہودی تو مسلمان کے دشمن ہی ہیں، بے شک دشمن ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیں حجت تمام کرنا ہوتا ہے نا، تبھی پھر اللہ کی جانب سے وہ فیصلہ آتا ہے جسے اللہ کی طرف سے نصرت کہا جاتا ہے، تبھی تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں اور ہم میں ایک بڑا واضح فرق یہی ہے کہ ان کی دعوت، ان کا میسج، ان کا پیغام بالکل واضح تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا اسٹینڈ کلیئر رکھا کہ ہماری اور آپ کی دشمنی کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جو وجہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ پر ایمان رکھیں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ یہ میسج، یہ پیغام اس قدر واضح تھا کہ مسلمانوں کے دشمنوں اور ان سے اختلاف کرنے والوں کے ذہن میں مسلمانوں کا یہ اسٹینڈ بالکل واضح رہتا تھا، روز روشن کی طرح آیا رہتا تھا۔ اور مسلمانوں نے بعد کے ادوار میں یہی غلطی کی کہ انہوں نے اپنی وجہ اختلاف ان کے سامنے کبھی رکھی نہیں، اور ایک غیر مسلم کا ایک مسلمان کے اوپر جو حق بنتا ہے کہ وہ سچا پیغام، وہ عظیم دعوت، عظیم نعمت، جو سچی ہدایات مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ تعلیمات کے جن میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ مسلمانوں کو پہنچانا چاہیے تھا۔ لیکن بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے یہی کام نہیں کیا کہ ان کا، غیر مسلموں کا جو ہم پہ یہ حق بنتا ہے، ہم نے ان کا یہ حق ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد بلانے کا صرف یہی واحد راستہ ہے کہ ہم دشمنوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، اسلام کا ابدی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے بغیر ہم اپنی میزان میں تو دشمن کو دشمن کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی میزان میں دشمن دشمن نہیں کہلاتا ہے جب تک کہ اس کا یہ بنیادی حق، اس کی یہ امانت جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ ان تک آپ پہنچانا دیں۔ تو 1948 کا یہ فیصلہ مان لینا چاہیے تھا، امن قائم ہوتا اور یہ عظیم دعوت اور پیغام مستقل مسلمانوں کو، اہل یہود کو پہنچانا تھا، تاکہ پھر یا تو وہ ہدایت پر آتے یا سبھی نہ آتے، ان کی ایک بڑی تعداد ہدایت پر آتی، اور اگر وہ ہدایت پر نہ آتے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے خود ان کی میزان میں اور اللہ کی میزان میں ان پر حجت تمام ہو چکی ہوتی، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پاتے۔ تو یہ ایک بڑی تاریخی غلطی تھی جو 1948 میں مسلمانوں نے کی۔ انہیں فیصلہ مان لینا چاہیے تھا اور انہیں دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا، ان کے پاس یہ پیغام لے کر جانا چاہیے تھا۔ تو امید تھی کہ اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے۔ آخر سوچیں کہ اللہ کی میزان میں، اللہ کے ازل میں الکتاب میں اللہ کے ہاں کیا یہ فیصلہ مقدر نہیں تھا کہ فرعون ایک دن ہلاک ہوگا، وہ ایمان نہیں لے آئے گا؟ لیکن باوجود اس سب کے بھی اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ کو کہ جاؤ اور حجت تمام کرو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرت موسیٰ گئے اور حجت تمام کی، اور پھر اس کے نتیجے میں فرعون کی ہلاکت ہو گئی ہے اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو یہی کام مسلمانوں کو کر لینے کا تھا، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے 48 کے بعد مزاحمت کا راستہ اپنایا اور یہودیوں سے جنگ کی۔ بہرحال یہی ہوا کہ 48 میں کچھ علاقے انہوں نے کھو دیے۔ اس کے بعد سے 48 کے بعد پھر 1967 کا ایک وہ تاریخی موڑ آتا ہے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جس میں 6 عرب ممالک نے، جس میں مصر، شام، اردن اور لبنان، ان تمام ملکوں نے اور خود فلسطین نے، ان سب نے مل کر اسرائیل پر حملہ بولا، اور 1967 کی اس تاریخی جنگ میں صرف 6 دن کے اندر اسرائیل نے، جو ایک بڑی طاقت بن چکا تھا اور آج بھی ہے، اس نے 6 دن میں عربوں کو شکست دے دی اور بہت زیادہ علاقے اس نے ان کے قبضہ لیے۔ اس کے بعد سے مختلف انتفاضے ہوتے رہے، مختلف جھڑپوں میں اسرائیل مستقل پیش قدمی کرتا رہا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ 1917 کا نقشہ فلسطین کا اٹھائیں اور آج کا نقشہ اٹھائیں تو حیرت کی انتہا ہوتی ہے۔ یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ 76% حصہ، 76% حصہ ارض مقدس کا آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کا اس پر قبضہ ہے،
اور صرف 12% پر بیچارے مسلمان سمٹ کر رہ گئے ہیں اور ظلم و بربریت کے شکار ہیں، نہایت قسم پرسی کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہ صورتحال ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ مختلف انتفاضے ہوتے ہیں، مختلف جھڑپیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل بڑے حملے کرتا ہے اور ہمیشہ ہی اہل فلسطین کو جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اپنی زمینیں گنوانی پڑتی ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ عرب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ 1948 میں اور پھر 1967 میں انہوں نے جو اپنا حشر دیکھا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا اس بات کا۔ بلکہ اب عربوں کی یہ کوشش ہو چلی ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ اب یہ تازہ حماس کا حملہ ہوا ہے جس میں حماس نے ایک تھوڑی سی پیش رفت کی، جس سے امید کی ایک کرن جاگی تھی، لیکن پھر ریٹیلیشن میں، جوابی کارروائی میں اسرائیل آج فلسطین کے ساتھ جو کر رہا ہے وہاں پر اس کو بیان کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس الفاظ ہیں نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ کن الفاظ کا سہارا لے کر کے اس ظلم اور بربریت اور سفاکی کو بیان کیا جائے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔